اگر منکرات تمہیں دوسروں کے اندر نظر آ رہے ہیں تو دوسروں کو بھی تمہارے منکرات نظر آ رہے ہیں۔ جب یہ منکر سے روکنے کے لیے مقابلے پر آئے تو وہ مقابلے پر آ گئے کہ اچھی بات ہے، آپ ہماری اصلاح کریں، ہم آپ کی اصلاح کریں۔ اس وقت پوری دنیا میں جتنا فساد ہے، عوام میں یا خواص میں، پڑھے لکھوں میں یا ان پڑھ لوگوں میں، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر جو نجات کے دو بنیادی فریضے ہیں، جو نجات کے لیے دو بنیادی فریضے ہیں، ان دونوں فریضوں کے ادا کرنے کا سنت طریقہ مسلمان چھوڑ چکا ہے۔ ان دونوں فریضوں کی ادائیگی کا سنت طریقہ مسلمان چھوڑ چکا ہے، چاہے وہ عوام ہو یا خواص ہیں۔ انہیں امت کی اصلاح کا غم تو ہے، لیکن اصلاح کرنے میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ان دو فریضوں کے ادا کرنے میں وہ سنت کے اور صحابہ کے طریقے سے سب اکثریت ہٹی ہوئی ہے۔ ہماری بات توجہ چاہے گی بہت۔ منکر کو بدلنے کا حکم ہے، منکر کو بدلنے کا حکم ہے۔ من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، جو تمہیں سے منکر کو دیکھے اس کو چاہیے کہ اپنے ہاتھ سے اس کو بدل دے، اپنے ہاتھ سے اس کو بدل دے۔ اگر ہاتھ سے نہیں بدل سکتا تو زبان سے بدل دے، اس کو زبان سے بدل دے، فلیغیرہ بلسانہ، زبان سے بدلے۔ زبان سے بدلنا کیا ہے؟ بلکہ علماء نے لکھا ہے کہ زبان سے بدل دینا یہ جہاد کی سب سے اعلیٰ قسم ہے، یہ جہاد کی سب سے اعلیٰ قسم ہے۔ حضرت علی بھی فرماتے تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جہاد کی 3 قسمیں ہیں، جہاد کی 3 قسمیں ہیں۔ حضرت علی فرماتے تھے جہاد کی 3 قسمیں ہیں، جہاد بالید، جہاد باللسان، جہاد بالقلب۔ اس حدیث میں بھی منکر کو بدلنے کے لیے 3 درجے بتائے۔ اعلیٰ درجہ کہ منکر کو ہاتھ سے بدل دو، درمیانہ درجہ کہ منکر کو زبان سے بدلو، اور سب سے آخری درجہ، سب سے جہاد کا کم تر درجہ، کیونکہ سب سے کم تر ایمان اور ضعیف تر ایمان، جس کے بعد ایمان کا کوئی ذرہ دل میں باقی نہیں رہتا، وہ سب سے کمزور ایمان یہ ہے کہ آدمی منکر کو دل کے ذریعے بدلے۔ منکر کو دل کے ذریعے بدلے۔ ارے بھائی، دل کے ذریعے کیسے بدلے گا؟ کیونکہ زبان کھول نہیں سکتا، حالات ایسے ہیں، ہاتھ سے بدل نہیں سکتا، اس کی طاقت نہیں ہے۔ تو آخری درجہ یہ ہے کہ اپنے دل کی قوت کو استعمال کرے، دعا کے ذریعے اللہ سے کہہ کر اس منکر کو بدلنے کے واسطے۔ بہت آسان بات ہے، فلیغیر بقلبی، کہ دعا کے ذریعے بدلے منکر کو دعا کے ذریعے بدلے منکر کو دعا کے ذریعے بدلے منکر کو دعا کے ذریعے بدلے، اس لیے کہ اصل دعا دل سے ہے، اسی لیے دعا میں ہاتھ کا اٹھانا ضروری لازم نہیں ہے، اصل دعا دل سے ہے۔ لوگ دعا میں ہاتھ اٹھا لیتے ہیں لیکن دل ان کا غافل ہوتا ہے، صرف ہاتھ اور زبان سے دعا کرتے ہیں، صرف ہاتھ اور زبان سے دعا کرتے ہیں۔ جو دل اصل ہے دعا میں وہ غافل ہوتا ہے، دعا میں جو اصل دل ہے وہ غافل ہوتا ہے۔ اس روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ دعا اصل دل کا کام ہے، فرمایا حدیث میں فَلْيُغَيِّرْهُ بِقَلْبِهِ، کہ اپنے دل کے ذریعے اس منکر کو ختم کرائے، اور یہ ایمان کا سب سے کمزور ترین درجہ ہے۔ اگر کوئی شخص دعاؤں کے ذریعے تنہائیوں میں اللہ سے کہہ کر منکر کو ختم کرانے کے لیے کوشش نہیں کرتا اور دعائیں نہیں کرتا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دل ایمان سے بالکل خالی ہو چکا ہے۔ اس روایت میں ہے کہ اگر یہ دل سے اس منکر کو بدلوائے اللہ سے کہہ کر تو پھر یہ اس کے ایمان کا سب سے کمزور ترین درجہ ہے۔ وذالک اضعف الایمان، کہ سب سے کمزور ترین ایمان ہے اس شخص کا، جو بیچارہ نہ زبان کھول سکتا ہے نہ ہاتھ سے منکر کو بدل سکتا ہے۔ اس کا سب سے کمزور ترین ایمان اس شخص کا ہے جو کم سے کم روزانہ تنہائیوں میں دعاؤں کے ذریعے اللہ سے کہہ کر منکر کو ختم کرائے۔ وذالک اضعف الایمان، یہ سب سے کمزور ترین ایمان ہے، یہ سب سے
کمزور ترین ایمان ہے کہ دل کے ذریعے منکر کو بدلے. فَلْيُغَيِّرْ بِقَلْبِهِ. تو میں نے عرض کیا کہ جہاد کی 3 قسمیں: جہاد بالید، جہاد باللسان، جہاد بالقلب. اور جہاد بالقلب یہ ہے کہ دل کی کوشش دعا کے ذریعے اللہ سے کہہ کر منکر کو بدلوائے. اس کو میں عرض کر رہا تھا کہ اس زمانے میں لوگ منکر کو ختم کرانے کے لیے منکر کرنے والوں سے مقابلہ کرتے ہیں. منکر کرنے والوں سے مقابلہ کرتے ہیں. کوئی قلم کے ذریعے مقابلہ کرتا ہے، کوئی زبان کے ذریعے مقابلہ کرتا ہے، کوئی الزام دیتا ہے ایک دوسرے کو، آپ یہ کر رہے ہو کہ آپ یہ کر رہے ہیں. یہ سارا فساد اس لیے ہے کہ مسلمان کو منکر سے روکنے کے لیے سنت کے طریقے سے ہٹا ہوا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ تھا کہ آپ اگر کسی کو کسی منکر سے روکنا چاہتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس شخص کی طرف اشارہ بھی نہیں کرتے تھے جو اس منکر کو کر رہا ہے، بلکہ یہ فرماتے ہیں مجلس میں کہ کیا ہو گیا بعض لوگوں کو کہ وہ ایسا کرتے ہیں. کون کرتا ہے یہ نہیں معلوم، کون کرتا ہے یہ نہیں معلوم. یہاں تو لوگوں کو لذت اور مزہ ہی اس میں آتا ہے کہ وہ پہلے منکر کرنے والے کا تعارف کرائیں کہ کون صاحب جو ایسا کر رہے ہیں. حالانکہ جو کسی مسلمان کے منکر کو ظاہر کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسی وقت فیصلہ کر دیتے ہیں اس منکر کے ظاہر کرنے والے کو اس منکر کے اندر مبتلا کرنے کا. یہ مرے گا نہیں جب تک خود یہ گناہ نہ کرے، کیونکہ کسی مسلمان کو رسوا کرنے کے لیے اس کے منکر کو ظاہر کرنا، کسی مسلمان کو رسوا کرنے کے لیے اس کے منکر کو ظاہر کرنا 36 مرتبہ زنا کرنے سے زیادہ برا ہے. سمجھی بات؟ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خطبے کا یہ ٹکڑا ہے. فرمایا کہ سود کا 1 روپیہ 36 مرتبہ زنا کرنے سے زیادہ برا ہے. سود کا 1 روپیہ، صرف سود کا 1 روپیہ 36 مرتبہ زنا کرنے سے زیادہ برا ہے. اور ایک مسلمان کی آبروریزی 36 مرتبہ زنا کرنے سے زیادہ بری ہے. ایک مسلمان کی آبروریزی 36 مرتبہ زنا کرنے سے زیادہ. تو میں نے عرض کیا کہ لوگ کسی کو منکر سے روکنے کے لیے پہلے شور مچاتے ہیں. ایسا معلوم ہوتا ہے کہ منکر کو ختم نہیں کرنا چاہتے بلکہ منکر کرنے والے کو ختم کرنا چاہتے ہیں. سمجھ آئی بات؟ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ منکر کو ختم کرنا نہیں چاہتے بلکہ منکر کرنے والے کو ختم کرنا چاہتے ہیں. ایسا معلوم ہوتا ہے کہ منکر کو ختم نہیں کرنا چاہتے، منکر کرنے والے کو ختم کرنا چاہتے ہیں. حالانکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام کا طریقہ یہ تھا کہ جب معلوم ہوتا کہ فلاں نے یہ منکر کیا ہے تو اس کے منکر کو چھپا لیا کرتے تھے، تاکہ دوسروں کو اس منکر کا پتہ نہ چلے. اس لیے کہ باطل کو ختم کرنے کے لیے اس کے تذکرے چھوڑنا ضروری ہے. حضرت فرمایا کرتے تھے کہ باطل کو مارنا چاہتے ہو اس کا ذکر چھوڑ دو. لوگ معروفات کے تذکرے اتنے نہیں کرتے جتنے منکرات کے تذکرے کرتے ہیں. بھائی فلاں جگہ یہ ہو رہا ہے، فلاں جگہ یہ ہو رہا ہے، فلاں جگہ یہ ہو رہا ہے. اچھا، اس سے لوگوں کو معلوم ہوتا ہے کہ منکرات کیا ہیں. حالانکہ چاہیے کہ منکر کرنے والوں کے سامنے تو معروفات کو بیان کرو تاکہ وہ معروفات کی طرف آئیں. اگر منکر کرنے والوں کے منکرات کو بیان کرو گے تو لوگوں میں منکرات کا تعارف ہوگا، معروفات کو لوگ بھول جائیں گے. یعنی اچھی باتوں کو لوگ بھول جائیں گے، بری باتوں کو معلوم کر لیں گے. ایک لڑکی سے حضرت عمر کے زمانے میں زنا ہو گیا. چنانچہ لوگوں نے آ کر، اس کے والدین نے آ کر حضرت عمر سے کہا کہ جی ہماری لڑکی سے کافی عرصہ پہلے کی بات ہے، زنا ہو گیا تھا. آج اس لڑکی کا کسی جگہ سے شادی کا پیام آیا ہے. ہم سوچتے ہیں کہ لڑکی میں عیب ہے، اس سے زنا ہو چکا ہے، تو لڑکے والوں کو بتا دیں کہ بھئی اس سے زنا ہو چکا ہے، اس میں اندر ایک عیب ہے، چاہو شادی کرو چاہو نہ کرو. کیونکہ معاملے کی بات ہے، شادی ہو رہی ہے، عقد ہو رہا ہے. ہم چھپا دیں لڑکی کا عیب اور ہم شادی کر دیں لڑکی کا یہ لڑکی کی، تو یہ ذرا مناسب نہیں معلوم ہوتا. تو ہمارا خیال یہ ہے کہ ہم پیغام جو لے کر آئے ہیں لڑکی سے شادی کا، ان کو بتا دیں کہ بھئی ہماری لڑکی میں عیب ہے. لیکن خیال یہ آیا کہ پہلے حضرت عمر سے مشورہ کر لیں. آئے پوچھا آ کر مومنین ایسی بات ہے، کیا کریں؟ بس اتنا سننا تھا. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اتنا سخت ڈانٹا ان دونوں ماں باپ کو
لڑکی کے والدین کو اتنا سخت ڈانٹا اور یہ فرمایا اگر میرے علاوہ تم نے اب کسی اور سے جا کر ذکر کیا اس لڑکی کے زنا کرنے کا تو میں تمہیں اتنی سخت سزا دوں گا کہ میں نے کسی کو ایسی سزا نہیں دی ہوگی. فرمایا جاؤ لڑکی شادی کرو اور ایسے شادی کرو جیسے تم کسی پاک دامن نیک ایسی لڑکی جسے کبھی برے کام کا خیال بھی نہ آیا ہو اس کی شادی اس طرح کرو. اور اگر تم نے کسی ذکر کیا اس لڑکی کے زنا کرنے کا تو میں تمہیں اتنی سخت سزا دوں گا دونوں کو کہ سارے ملکوں کے لیے سزا عبرت ہو جائے گی. میں نے ساری بات اس پر عرض کی تھی کہ زمانے میں عوام خواص پڑھے لکھے ان پڑھ وہ نہیں جانتے کہ منکر سے روکنے کا اور منکر کے ماحول کو بدلنے کا سنت طریقہ کیا ہے. جی ہاں, ایک دوسرے کے کوئی الزام دینا آپ نے یہ کیا ہو گیا, آپ نے یہ کیا, آپ نے یہ کیا ہو گیا, آپ نے یہ کیا, اس سے تو سوائے منکرات کے عام ہونے اور آپس میں مقابلے اور آپس میں ایک دوسرے پر تہمتیں شروع ہونے کے اس کے علاوہ اور کوئی نتیجہ نہیں ہے. کہ منکر کرنے والے کو منکر کا الزام دینا ایسا ہے جیسا کنویں میں گرنے والے کو اوپر سے کوئی یہ کہے کہ آپ کیوں آئے تھے کنویں کی طرف, آپ دیکھ کر کیوں نہیں چل رہے تھے. ارے اس وقت تو سب سے بڑا مسئلہ اس کو نکالنے کا ہے نا, اس وقت اس کو نکالنے کا ہے کہ نکلے کسی طرح. اور اگر آپ کنویں کے مڈے پر کھڑے ہو جائیں اور نیچے کنویں میں گرنے والوں کو نصیحت کریں کہ بھائی دیکھو یہاں تم مر جاؤ گے, باہر نکل آؤ, یہاں رہنا ٹھیک نہیں ہے, اس کے اندر پڑے رہو تو تمہاری جان خطرے میں ہے, اس ترغیب سے کوئی فائدہ ہے؟ بولو تو صحیح, بولو تو صحیح, اس ترغیب سے کوئی فائدہ ہے؟ کوئی فائدہ نہیں. نہ ترغیب سے کوئی فائدہ اور نہ اس گڑھے میں گرنے والوں کو الزام دینے سے فائدہ, کیونکہ منکر کرنے والا ایسا ہے جیسے کسی گڑھے میں گر جانے والا. پہلا کام یہ ہے کہ اس کو اس گڑھے سے نکالو, گڑھے سے نکالو. جی ہاں, سب سے پہلا کام یہ ہے, تقاضا اس کا ہے اسے گڑھے میں سے نکالو. میں نے عرض کیا کہ لوگ دعوت کو سمجھے نہیں, لوگ دعوت کو سمجھے نہیں. امر معروف و نہی عن منکر یہ دو فریضے یہی اصل دعوت ہے, یہی اصل دعوت ہے. یہ ہٹاؤ پیروں میں لگ رہا ہے, یہاں کیا فائدہ اس کو رکھنے سے؟ جب علم کی توہین کرو گے تو عمل کی اصلاح زیادہ ہوگی. کافی لکھتے ہیں اور پیروں میں رکھ دیتے ہیں نیچے. سنو غور سے, میں نے عرض کیا کہ دعوت امر معروف و نہی عن منکر یہ دو بنیادی فریضے ہیں. جب امت ان فریضوں کو سنت طریقے سے ادا نہیں کرے گی تو امت دعا کی قبولیت سے اور وحی کی برکات سے محروم کر دی جائے گی. دعا کی قبولیت سے اور وحی کی برکات سے محروم کر دی جائے گی. اس لیے فرمایا کہ جو تمہیں سے منکر کو دیکھے اس کو چاہیے کہ اس کو اپنے ہاتھ سے بدل دے. ہاتھ سے بدلنا یہ ہے کہ تم اس کو منکر کے ماحول سے نکال کر معروفات کے ماحول میں لے آؤ. اس لیے کہ تغییر ہے اصل کیا ہے؟ تغییر ہے, یعنی بدلنا. بدلنا اصل ہے, روکنا اصل نہیں ہے, بدلنا اصل ہے. اور یہ جو نہیں ہے کہ منکرات سے روکنے کا جو حکم ہے وہ روکنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ منکر کرنے والوں سے مقابلہ کیا جائے, بلکہ روکنے کا مطلب یہ ہے کہ تم اس کے معروفات پر لے آؤ تاکہ اس کے معروفات اسے خود منکر سے روک دیں. معروفات اس کو منکر سے روک دیں. کتنا آسان بات, کتنی آسان بات ہے. جو اعضاء گناہ کے لیے استعمال ہو رہے ہیں ان اعضاء کو نیک کاموں کے لیے استعمال کرا لو. حالانکہ ایسا نہیں ہے کہ انسان کے جسم میں منکر کرنے کے اعضاء الگ ہیں, معروفات کے اعضاء الگ ہیں. انسان کے بدن میں منکر کے اعضاء الگ ہیں, معروفات کے اعضاء الگ ہیں. ایسا نہیں ہے, بلکہ جو اعضاء منکرات معروفات کے لیے ہیں وہی اعضاء منکرات کے لیے بھی ہیں. آسان بات ہے. آنکھ ہے, حرام کو دیکھے تو منکر, حلال کو دیکھے تو نیکی. شرمگاہ ہے, حرام کے لیے استعمال ہو تو منکر, حلال کے لیے استعمال ہو تو اجر. صحابہ کو تعجب ہوا کہ یا رسول اللہ آپ کیا فرما رہے, ایک آدمی نے بیوی سے صحبت کرے اس کو اجر ملے گا؟ خیال خواہش, کیونکہ نماز روزے کا عمل تو ہے نہیں, ذکر و تلاوت کا, ذکر و تلاوت کا عمل تو ہے نہیں ہے کہ اس پر اجر ملے. یہ تو ایک جسمانی خواہش ہے. ہمیں ہاں تم تو صحبت کی بات کر رہے, اگر لقمہ بھی دیتا اپنی بیوی کے منہ میں تو اس پر بھی اجر ملے گا. ہم نے کہا رسول اللہ اس پر اجر, یہ تو خواہش ہے.
فرمایا کہ کیوں؟ اگر یہ شرمگاہ کو حرام میں استعمال کرتا تو گناہ ملتا نہ ملتا؟ معلوم ہوتا ہے کہ معروفات کے لیے بھی یہی اعضاء ہیں، منکرات کے لیے بھی یہی اعضاء ہیں۔ سنو میں کیا کہنا چاہتا ہوں، میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کسی کو منکر سے روکنے کا مسنون طریقہ صرف یہ ہے، کتابیں لکھنے، پوسٹر چھاپنے، اخبارات میں دینے، یہ سب شیطانی راستے ہیں، یہ سب شیطانی راستے، چاہے کوئی بھی کرتا ہو، ایسا تو ہے نہیں کہ کوئی سمجھدار آدمی اس کام کو کرے تو ٹھیک ہے، نہ سمجھ کرے تو غلط ہے، یہ سب شیطانی راستے ہیں، سب شیطانی راستے ہیں۔ امت کے منکرات کو اور امت کی غلطیوں کو لکھ کر چھاپنا اور تقسیم کرنا، یہ مسلمان کو رسوا کرنے کا راستہ ہے، اور اللہ تعالیٰ اس شخص کو ذلیل کر کے رہیں گے جو کسی مسلمان کو ذلیل کرنا چاہے، کیونکہ یہ کیسے معلوم ہو کہ بھئی یہ آدمی اصلاح چاہتا ہے یا فساد چاہتا ہے؟ ارے یہ تو بہت آسان ہے، یہ تو بہت ہی آسان ہے۔ ہمیں کیسے پتہ چلے کہ یہ آدمی فساد چاہتا ہے یا اصلاح چاہتا ہے؟ یہ تو بہت ہی آسان ہے، یہ تو بہت ہی آسان ہے۔ سنو تو صحیح، یہ تو بہت ہی آسان بات ہے کسی شخص کے بارے میں یہ فیصلہ کرنا کہ آدمی اصلاح چاہتا ہے یا فساد چاہتا ہے، بہت آسان ہے۔ کہ اگر یہ غلطی کرنے والے سے ہی صرف جا کر کہے کہ آپ یہ ایسا نہ کریں، یہ غلط ہے، صرف غلط کرنے والے سے جا کر کہے، تب تو یہ اصلاح کرنے والا ہے۔ اور اگر اس کے علاوہ کوئی دوسرے سے کہہ رہا ہے کہ فلاں یہ کر رہا ہے، تو پھر یہ آدمی فسادی ہے، پھر یہ آدمی فساد چاہتا ہے۔ منکر کرنے والے سے کہے تو مصلح ہے، اور دوسروں سے کہے جا کر تو فسادی ہے۔ بہت آسان ہے اس زمانے میں اس بات کا فیصلہ کرنا کہ بھئی ایک آدمی اگر معاشرے کی اصلاح چاہتا ہے تو وہ غلط کرنے والوں سے جا کر منکر سے ان کو روکتا ہے، یہ دوسروں کو جا کر خبر کرتا ہے۔ اگر خبر دوسروں کو کر رہا ہے تو پھر یہ فساد چاہتا ہے، اور اگر منکر کرنے والے سے ہی جا کر خبر کرے اور کسی سے نہ کہے تو پھر یہ اصلاح چاہتا ہے۔ یہ آسان بات، لیکن اس زمانے میں عجیب حال ہے لوگوں کا کہ وہ منکر کرنے والوں سے تو جا کر بتاتے نہیں کہ آپ یہ نہ کریں، ہاں جا کر بتاتے نہیں کہ آپ یہ نہ کریں، دوسروں کو جا کے خبر کرتے ہیں کہ بھائی فلاں صاحب یوں کر رہے ہیں۔ ارے بھائی جو صاحب کر رہے تھے آپ ان سے کہتے نا جا کر، آپ تو غیبت کر کے اس زنا کرنے والے کے زنا سے زیادہ بڑے کام کے اندر مشغول ہیں، کیونکہ اللہ کے یہاں زنا کی توبہ تو ہے، غیبت کی توبہ نہیں ہے۔ اس نے تو وہ گناہ کیا جس سے اللہ اس کو معاف کر دیں، زنا کیا اللہ زنا کو معاف کر دیں گے۔ آپ نے زنا کی خبر کی، آپ کی معافی اللہ کے یہاں نہیں ہے، تو کیوں بھائی؟ جس گناہ کی اللہ کے یہاں معافی ہو وہ گناہ زیادہ بڑا ہے، جس گناہ کی اللہ کے یہاں معافی نہیں ہے وہ گناہ زیادہ بڑا ہے؟ بتاؤ، سوچو، جس گناہ کی اللہ کے یہاں معافی، جس گناہ کی اللہ کے یہاں معافی ہے وہ زیادہ بڑا گناہ ہے، جس گناہ کی معافی نہیں ہے وہ زیادہ بڑا ہے؟ سیدھی بات ہے، جس گناہ کی اللہ کے یہاں معافی نہیں وہ گناہ زیادہ بڑا ہے۔ اور آپ جانتے ہیں صحیح حدیث میں ہے کہ غیبت زنا سے بڑا گناہ ہے، کیونکہ زنا کی اللہ کے یہاں معافی ہے، غیبت کی معافی نہیں ہے، غیبت کی معافی نہیں ہے، وہ گناہ زیادہ بڑا ہے جس گناہ کی معافی نہیں۔ تو میں نے عرض کیا کہ جو اعضاء انسان کے عبادت کے لیے ہیں وہی اعضاء گناہوں کے لیے ہیں۔ چنانچہ منکر سے کسی کو روکنے کی مسنون شکل، مسنون طریقہ یہ ہے، سنو میری بات، کسی کو منکر سے روکنے کا مسنون طریقہ یہ ہے کہ تم اس کے اعضاء کو عمل پر استعمال کرا لو، تم اس کے اعضاء کو اس کے علاوہ اور کوئی راستہ اصلاح کا نہیں ہے۔ منکرات پر کتابیں چھاپنے سے اور منکرات پر بیانات کرنے سے منکرات ختم نہیں ہو سکتے، سیدھی بات ہے۔ اگر کسی کو منکر سے بچانا چاہتے ہو اور منکر کے ماحول کو ختم کرنا چاہتے ہو تو ان کے اعضاء کو معروفات پر استعمال کر دو، ان کے اعضاء کو، میری بات توجہ سننی پڑے گی بہت، ان کے اعضاء کا استعمال معروفات پر لے آؤ، تو جو اعضاء منکرات کر رہے تھے وہ اعضاء کیا کرنے لگیں گے؟ معروفات۔ جو اعضاء گناہ کے کام کر رہے تھے وہی اعضاء کام کریں گے نیکیوں کے۔ اس سے زیادہ بڑھ کر منکر سے روکنے کی اس سے بہتر کوئی شکل نہیں ہے، کیونکہ یہی شکل ایک سنت طریقہ ہے، یہی شکل ایک مسنون طریقہ ہے، اور سنت طریقے کا تو قیامت تک کوئی متبادل لا نہیں سکتا۔ سنت کا طریقہ یہی ہے، سنت کا طریقہ یہی ہے کہ منکر کرنے والوں کو معروفات پر لے آؤ، کیونکہ معروفات کے اندر منکر کے روکنے کی سب سے بڑی طاقت ہے۔ معروفات سے بڑھ کر منکر سے روکنے والا
اور کوئی راستہ نہیں ہے. میں نے اندازہ کیا اس زمانے میں مسلمانوں کی جتنی قوت منکر سے روکنے میں لگ رہی ہے اتنی قوت معروفات پر لانے میں نہیں لگ رہی. اور یہ الزام دینا کہ تبلیغ والے معروفات کا حکم کرتے ہیں منکر سے نہیں روکتے، حالانکہ دونوں کام برابر ہیں. انہیں پتہ ہی نہیں ہے بیچاروں کو کہ معروفات پر لانا ہی منکر سے روکنے کا واحد طریقہ ہے. منکر سے روکنے کے لیے منکر سے روکنا شرط نہیں ہے. ہاں منکر سے باز آنا مقصود ہے. یہ منکر کرنے سے باز آ جائے یہ مقصود ہے. منکر کرنے والا منکر کے کرنے سے باز آ جائے، منکر کرنے والا منکر کے کرنے سے باز آ جائے یہ مقصود ہے. روکنا مقصود نہیں ہے، اس کا باز آ جانا مقصود ہے. وہ کیسے کہ منکرات لوگوں کو محبوب ہو گئے ہیں، منکرات لوگوں کو محبوب ہو گئے. آپ اس کے محبوب جس کو برا کہیں گے وہ مقابلے پر آ جائے گا. تو کیا کریں کہ اس کو اگر منکر سے بچانا چاہتے ہو تو اس کے اعضاء کو معروفات پر لے آؤ. کسی آسان بات کہ منکر کرنے والے کے پاس جاؤ اور اس کو محبت سے سمجھا کر اس کو منکر کے ماحول سے نکال لاؤ اور اسے لا کر مسجد میں اس سے نماز ادا کروا دو. کیونکہ اللہ کا فیصلہ ہے قرآن میں کہ نماز ہی ایک ایسا عمل ہے جو تمام منکرات سے روک دے گا. کیوں بھائی؟ یہ تو نہیں ملتا کہ منکرات پر بیانات ہوں تو منکر سے رک جائے گا. یہ ضرور ملتا ہے کہ معروفات پر آ جانا منکرات سے روک دے گا. منصوص ہے، یہ بات منصوص ہے، قرآن میں ہے کہ معروفات کے اندر منکرات سے روکنے کی قوت ہے. معروفات میں منکرات سے روکنے کی قوت ہے، لیکن لوگ منکر کرنے والوں کو منکر سے روکنے پر جو طاقت لگا رہے ہیں اس کی آدھی قوت بھی معروفات پر لانے کے لیے صرف نہیں ہو رہی. اس لیے ماحول بگاڑ کی طرف جا رہا ہے. لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ انہیں بیچاروں کو منکرات کی خبر نہیں اس لیے کر رہے ہیں تو لوگ منکرات کے بیان کرنے لگے. کیا کرنے لگے؟ منکرات کے بیان کرنے لگے. حالانکہ امت میں بے دینی جہالت کی وجہ سے نہیں ہے، امت میں بے دینی علم کے باوجود ہے. آپ دیکھیں بے شمار حدیثیں ملیں گی. ایک صحابی نے عرض کیا کہ فلاں آدمی چوری کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے، فرمایا نماز چوری سے روک دے گی. ایک چور سے چوری ہو گئی، آپ نے کہا مسجد کے ستون سے باندھ دو، چور کو مسجد کے ستون سے باندھ دو. عمل کے ماحول میں رہنا اس کے دل میں چوری کی نفرت پیدا کر دے گا. اس کے دل میں چوری کی نفرت. میں نے ساری بات یہ سمجھانے کے لیے عرض کیا تھا کہ اصل دعوت ہے، اور دعوت یہ نہیں کہ آپ کسی بھی طریقے سے دعوت دیں، ہرگز نہیں. یہ اس زمانے کی غلط سوچ ہے کہ دعوت کا کوئی مخصوص طریقہ نہیں ہے اور دعوت کوئی متعین طریقہ نہیں ہے. ہر زمانے کے اعتبار سے دعوت کا کام اس زمانے کے اعتبار سے ایسا نہیں ہے، بلکہ دعوت کی حقیقت کو سمجھنے کے لیے ہمیں پلٹ کر سب کو اجتماعی طور پر صحابہ کرام کے زمانے کی طرف اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ محنت کی طرف جانا پڑے گا. اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے. اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں. اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے. یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں آج زمانے کے اعتبار سے اس وقت جو طریقہ ہو وہ اختیار کر لو. یہ تو حماقت کی سوچ ہے کہ وہ اس زمانے کا طریقہ تھا، یہ زمانے کا طریقہ ہے. بالکل نہیں، بالکل نہیں. دعوت کا تو قیامت تک وہی طریقہ رہے گا جو طریقہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کا رہا ہے. لوگ کہتے ہیں تو دین مقصود ہے. کیا مقصود ہے؟ لوگ کیا کہتے ہیں؟ تو دین مقصود ہے نا. تو دین جس طرح بھی آ جائے اس کے لیے کیا ضروری ہے کہ تبلیغ کا ہی کام ہو. دین مقصود ہے کسی بھی طرح آ جائے. ارے سنو میں کیا کہہ رہا کہ دین مقصود ہے، کہ ہاں بے شک دین مقصود ہے، مگر اس دین کو دنیا میں قائم کرنے کے لیے جس طرح دین مقصود ہے اسی طرح خدا کی قسم صحابہ کرام کا طریقہ محنت مقصود ہے. یہ نہیں کہا جا سکتا کبھی بھی کہ دین مقصود ہے طریقہ کوئی سا بھی ہو. میں سوال کرتا ہوں، دانت صاف کرنا مقصود ہے، آپ چاہو برش کر لو چاہو مسواک کر لو. کیونکہ مقصود کیا ہے؟ دانت صاف کرنا مقصود ہے. چاہو برش کر لو چاہو مسواک کر لو. آپ بتا دو سچی سچی دل سے کہ اگر برش کرتا ہے مسواک نہیں کرتا تو کیا مسواک کے 70 فائدے حاصل ہو جائیں گے میرے برش سے؟ کیوں؟ اس لیے کہ خلاف سنت ہے. سوچو کوئی کہنے لگے کہ بھئی مسواک اس زمانے کا طریقہ ہے، برش اس زمانے کا طریقہ ہے. مسواک اس زمانے کا طریقہ ہے اور برش اس زمانے کا. برش بھی مسواک کی طرح، برش مسواک کی طرح ہے، مسواک بھی برش کی طرح ہے. پہلے زمانے میں یہ چیزیں نہیں تھی، اس زمانے میں پیدا ہوئی ہیں. لہذا اس زمانے میں مسواک ہوتی تھی، اس زمانے برش ہوتا ہے. اس کا مقصد کیا ہے؟ مقصد کیا ہے کہ دانت صاف ہو جائے؟ نہیں.
صرف دانت صاف کرنا مقصود نہیں ہے، سنت کے طریقے پر صاف کرنا مقصود ہے. ہماری بات سمجھ میں آتی ہے؟ ہاں، یہ شیطان کا دھوکہ ہے کہ بھئی اس زمانے کا طریقہ ہوتا ہے، اس زمانے کا طریقہ یہ ہے. جب وضو کا ایک جز مسواک، قیامت تک کوئی اس کا بدل نہیں لا سکتا، کیونکہ جو آدمی مسواک کے ساتھ وضو کر لیتا ہے اس کی نماز کا درجہ اور اجر بڑھ جاتا ہے. بلکہ صحیح حدیث میں ہے کہ اگر مسواک کر کے کوئی آدمی تلاوت کرتا ہے تو فرشتہ منہ سے منہ لگائے رکھتا ہے اور تلاوت کرنے والے سے کہتا ہے ایک آیت اور پڑھ لے، ایک آیت اور پڑھ لے، ایک آیت اور پڑھ لے. معلوم ہوتا ہے کہ مسواک کی وجہ سے آدمی کے عمل میں اور ذکر اور تلاوت میں فرشتہ بھی زیادتی چاہتا ہے. تو میں نے عرض کیا کہ وضو کا ایک جز مسواک، جس کے بغیر وضو ہو سکتا ہے، اگر کوئی آدمی وضو کر رہا ہے مسواک نہیں ہے تو فرمایا کہ ہاں کم سے کم دانتوں پر انگلی پھیر لے، لیکن وضو ہو جائے گا، نماز ہو جائے گی. تو اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ جو مسواک جو وضو میں فرض اور واجب نہیں ہے، سنت ہے، جب یہ سنت مسواک کا قیامت تک کوئی بدل نہیں لا سکتا، قیامت تک کوئی اس کا بدل نہیں لا سکتا، تو اس کام کے لیے نبی کو بھیجا گیا ہے دعوت اللہ، اس کے طریقے کا متبادل کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کے طریقے کا تو متبادل کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ یہ کہیں کہ ہاں اس زمانے میں تو چل پھر کے دعوت دی جاتی تھی، کیونکہ آلات ذرائع نشر و اشاعت کے مختلف قسم کے نیٹ اور چینل نہیں ہوا کرتے تھے. اس زمانے میں یہ طریقہ، اس زمانے کا وہ طریقہ تھا. سب جہالت کی سوچ ہے. یہ سارے آلات اور ذرائع اپنے اندر رواج کی ظلمتیں لیے ہوئے ہیں اور یہ سارے طریقے سنت کے نور سے بالکل خالی ہیں. یہ شیطان کا دھوکہ ہے کہ دین کی آواز پہنچانے کے لیے چیزوں کا استعمال کرو تاکہ آواز پہنچ جائے. ہمارے ایسا فرماتے تھے آواز کا پہنچانا کام نہیں ہے، دین کی دعوت کو لے کر پھرنا کام ہے. یہ زمانے کے لوگوں کو دھوکہ لگا ہے کہ ان آلات کا استعمال کرو تاکہ دین سہولت سے پہنچ جائے. حالانکہ علم اور عمل پر لانے کے لیے اپنے ماحول سے نکالنا، خود اپنے ماحول سے نکلنا، یہی اصل سنت ہے. یہ اصل سنت ہے کہ علم پہنچانے کے لیے بھی اپنے ماحول سے نکلو اور علم سیکھنے کے لیے بھی اپنے ماحول سے. ایک صاحب نے لکھا ہے عمر کو خط کہ مجھے علم لکھ کر بھیج دیجیے مدینے سے، مجھے علم لکھ کر بھیج دیجیے. عمر نے جواب میں لکھا علم لکھ کر بھیجنے کی چیز نہیں ہے، علم لکھ کر بھیجنے کی چیز. اب تو سارا علم خط و کتابت میں آ کر رہ گیا، نہ علماء کی صحبت، نہ علماء کی ضرورت، نہ اس کے لیے اپنے وطن کو چھوڑ کر عمل کے علم کے ماحول میں آنا. کیا ضرورت ہے جب سارا علم موجود ہے مشینوں پر، آلات پر؟ کیا ضرورت ہے آپ کو اس کی؟ آپ تو دنیا میں لگیں، تجارت کریں، اور رہا علم یہاں سے لے لیں. اگر عمل کی استعداد معلومات سے حاصل ہو جاتی تو ساری دنیا کے مسلمان پورے دن پر قائم ہوتے. طلب علم کے لیے یہ اللہ کے مخلوق کی، معصوم مخلوق کی دعاؤں سے محروم. طلب علم کے لیے ہجرت نہ کرنے کی وجہ سے اور طلب علم کے لیے سفر نہ کرنے کی وجہ سے یہ اللہ کی معصوم مخلوق کی دعاؤں سے محروم. یہ صحیح حدیث ہے کہ جو آدمی طلب علم کے لیے قدم اٹھاتا ہے ساری مخلوق سمندر کی مچھلیاں تک اس کے لیے نہیں دے. حدیث اس کے لیے دعا کرتی ہے. اب کیا ضرورت ہے اس کی کہیں چل کے جانے کی؟ جی ہاں، علم کہاں کہ جہاں چاہو لے لو، جہاں سے چاہو لے لو. نہیں، اس کے لیے ہجرت